اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یہ کائک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو بڑا سخت تھا مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے ہی رب کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ رہو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوں گے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیت سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ محترم حضرات،
یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کی اور 17 اور 18 2 رکوع کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہے اور اس میں تحویل قبلہ کا ہے، یعنی قبلہ پہلے ہم بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال بھی جب مکہ میں رہے تو قبلہ ایسا سامنے رہتا تھا، لیکن جو بیت المقدس ہے فلسطین میں ہے اس کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ لیکن معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلے گزر چکی ہے کہ آپ جو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اس کو ہی جو ہے جائے نماز بنا لو، تو رخ تو ادھر ہونے والا تھا۔ لیکن جب تک حکم تھا 16-17 مہینے ہو گئے تھے مدینہ آ کر، تو اچانک ایک وقت ظہر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، ایک صاحب کی دعوت تھی، ایک صحابی کے پاس، سب کھانے کے لیے گئے تھے اور وہیں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک لوگ بتاتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد ہی وہی شروع ہو گئی، اور جب تیسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اپنا رخ انہوں نے جو ہے کعبہ کی طرف کر لیا۔ جیسے کہ ہمارے پاس پورب اور پشچم ہے، اب ہمارے پاس قبلہ جو ہے پشچم میں آتا ہے، مغرب میں آتا ہے، اور مشرق، یعنی ایسا پورا مغرب سے پلٹ کر ادھر آ گیا۔ تو ہوا یہ کہ جتنے مقتدی تھے وہ تو ادھر ہی رہے، لیکن امام کو پیچھے سے چل کے جا کر ادھر جا کے ٹھہرنا پڑا۔ سب لوگ آپس میں پھر گئے، تھوڑا سا صفیں درست ہو گئی، اور وہیں سے اعلان کیا گیا۔ تو کسی کو عصر میں معلوم ہوا، کسی کو مغرب میں، اور کسی کو دوسرے دن فجر کے وقت بھی معلوم ہوا۔ جبکہ لوگ 1 رکعت نماز پڑھ چکے تھے تو وہ دوسری رکعت میں وہ پھر گئے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا جو ہے اس میں حکم ہے، اور دونوں رکوع پہ اسی پہ زیادہ گفتگو ہے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے ایک پھر گئے۔ کہا کہ ایسا کیسا دین ہے بھائی، دین میں ایک جگہ قبلہ تھا، قبلہ بھی بدل رہا ہے کہ دین کے اندر ایسا قبلہ کہیں بدلتے رہتا ہے کیا؟ تو یہ سوال جو ہے بیوقوف لوگ کریں گے، نادان لوگ کریں گے، سفہا یعنی بیوقوف، نادان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے بھی سمجھایا کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر سچی دل سے ایمان لاؤ اور نماز قائم کرو، اور رشتہ داروں کو ان کے حق دو، غریبوں کو ان کا حق دو، اور تقوی اختیار کرو۔ تو یہ دین ہے۔ پشچم کی طرف، پورب کی طرف سارا جھگڑا اس کے اندر ہے، لیکن عمل میں کچھ فرق نہیں، سب نماز پڑھ رہے، بعد میں جا کے سب جھوٹ بات کر رہے ہیں، ہے نا، ادھر بول رہے ادھر جا کے پھر ہنڈا مانگ رہے باہر جا کے۔ تو پھر یہ کیا فائدہ ہوا؟ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا جب خدا کا ڈر ہی نہیں ہوا؟ خدا کا ڈر نہیں، خدا کے احکام تو ماننا نہیں ہے۔ یہاں تو اچھی ٹوپی، کپڑے، سب اللہ کی طرف ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اللہ جو احکام دے رہا ہے زندگی کے اندر وہ زندگی میں ماننے کے لیے نہیں۔ تو نیکی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے احکام مانے جائے۔ تو مشرق مغرب تو سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یعنی بتا امت وسط یعنی بیچ کی امت ہے، اس میں افراد تفریط نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کھول کے جا کے جوگی بن جانا ہے، پوری زندگی کرنا ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ بس مزہ اور پوری نفسیات کی زندگی، نہیں۔ یہاں کیسا ہے، بیچ میں شادی بھی کرنا ہے، گھر بھی بسانا ہے، دین پہ بھی چلنا ہے۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے بھیک مانگتے بھکشک بن گئے، نہیں، پیسے بھی کمانا ہے، کھانا بھی ہے، دینا بھی ہے لوگوں کو۔ یہ دونوں بیچ کی امت ہے۔ یہاں روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں بھی رکھنا ہے، عبادت کرنا ہے، پھر دن میں کام بھی کرنا ہے۔ تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 صحابیوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نیک ہیں، تو میں اب یہ کرتا ہوں کہ اب کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا زندگی میں۔ کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا رات بھر میں نہیں سوؤں گا۔ حضور نے فوراً ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے دیکھو، میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اور میں کھانا بھی کھاتا ہوں، اور کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں۔ تو تم میرے طریقے پہ کرو، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے کو اپنائے گا نہیں اس نے دین کو ہی نہیں سمجھا۔ تو یہ دین ایک بیلنسڈ دین ہے۔ تو یہ امت کیا کرے گی؟ خود انصاف پہ قائم رہے گی اور دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دے گی، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کو یہ کام کرنا ہے، ہر غیر مسلم کو بات سمجھانی ہے، اللہ کا پیغام اس تک پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہر ایک کی جو ہے دی گئی ہے۔
تو یہاں وہی بتایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہو اور رسول تم پہ گواہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں گواہی دے دی، اب ہماری باری ہے۔ لاتور کے لوگ کہیں کہ صاحب یہ مسلمان تھے تو واقعی ہم نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ یہ بیاض نہیں لیتے تھے، ہم نے دیکھا یہ شراب نہیں پیتے تھے، ہم نے دیکھا یہ شرک نہیں کرتے تھے، گواہی دیں، وہ بتائیں تو بتائیں کہ نہیں صاحب مسلمان ہیں، یعنی نہیں کبھی کسی کا انہوں نے حق نہیں مارا، کسی کو انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی، یہ تو بہت خیر کے لوگ ہیں، بھلائی والے لوگ ہیں۔ ایسی گواہی لوگوں کی طرف سے ہماری ملنی چاہیے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اب جو ہم نے پہلے تمہارے لیے قبلہ بنایا تھا، پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یعنی پہلے جو ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، تمہارا نماز پڑھے، جب بھی یہ دیکھنا چاہتے تھے ہم، تو مکہ کے لوگ مان نہیں رہے تھے نا، مکہ کے لوگ یہ کہتے تھے تم مکہ میں رہ کے بیت المقدس کو کیسا قبلہ بناتے ہو، ہمارے باپ دادا کا قبلہ تو یہ ہے، تو ہم ہرگز ادھر منہ نہیں کریں گے۔ جو مکہ کے مشرکین تھے ان کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے، تو پہلے یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ کم سے کم یہ لوگ مانتے ہیں کہ رسول کو ماننے کو تیار ہیں کہ رسول جدھر بتائے گا اللہ کے حکم سے تو ادھر قبلہ ہوگا، تو پہلے مکہ کے لوگوں نے نہیں مانا۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بڑا کام تھا، کسی کو رخ ماننا، کسی کی طرف رخ کرنا، قبلہ بنا لینا، اس کا احترام کرنا، اس شعار کا احترام کرنا، عزت کرنا، اس کی عظمت کرنا، مگر یہ ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے یقین کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں پہ بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم نے دیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا تمہارا چہرہ، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم تھا کہ قبلہ کعبہ کی طرف ہونے والا ہے، لیکن آرزو تھی کہ کب ہوگا، اللہ سے دعا تھی اور اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے، آسمان کی طرف منہ کرنا یعنی اللہ سے دعا مانگنا۔ تو ہم نے دیکھا تمہارا چہرہ، تمہارے منہ کا آسمان کی بار بار اٹھنا، لَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، تو لو ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جو تم کو پسند ہے، یعنی کعبہ کی طرف ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم پھیر دیتے ہیں تمہیں، قِبْلَةً تَرْضَىٰ، اس قبلے کی طرف جو تمہیں پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، شطر یعنی طرف، شطر المسجد حرام، مسجد حرام کی طرف تم اپنا چہرہ کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں کہیں ہو ہمیشہ نماز کے وقت اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہود اور نصارہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے۔ ان کی کتابوں میں آیا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں یہ بھی آیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو وہ اپنا قبلہ بدل کر کعبۃ اللہ کو بنا لیں گے۔ تو جو جاننے والے تھے، ان کے اندر علماء تھے، ان کو تو معلوم تھا کہ یہ حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بالکل غافل نہیں ہے جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا اتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ، اب کتنی ہی نشانیاں لا لو اللہ کی طرف سے، مگر یہ اہل کتاب جو ہے نا ہرگز تمہارے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اب کتنا بھی آپ سمجھائیں، کیونکہ ہٹ دھرمی ہے، اس لیے کہ نہیں، سچائی کے لیے نہیں کر رہے، ان کو آپ سے دشمنی کرنی ہے، تو آپ کتنی بھی آیتیں لاؤ، نشانی لاؤ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَأَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتُمْ، اور اب تم ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اب تک تم بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے، لیکن آپ نہیں کر سکتے، آج سے کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے تم کو نماز پڑھنا پڑے گا، اب تم بھی نہیں بدل سکتے۔
وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اب کوئی کسی کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب اگر تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس کے باوجود کہ علم تمہارے پاس آ گیا، اب نے تم نے سوچا جھگڑا کیوں ہے، کچھ نہ کچھ سمجھوتا کر لیں گے، ایسا سوچ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے، اب فائنل آرڈر آ گیا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی یہ کعبہ کے حکم کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ آدمی سب کو بھول جائے گا، اپنے بچوں کو بھولتا ہے۔ اگر کسی کا بچہ گما بھی تھا تو بعد میں ملتے پہچان لیتا ہے یہ میرا بچہ ہے۔ تو عرب میں یہ تھا کہ صاحب یہ نہیں پہچان رہے، یہ تو ایسی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے اس کو یہاں استعمال کیا کہ یہ کعبہ کو ایسی پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے جبکہ وہ جانتا ہے اس کو بہترین طریقے سے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تو یہ حق ہے تیری رب کی طرف سے، قبلے کو حق کے ساتھ بنایا گیا، فلا تکونن من الممترین، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب قبلہ بدلنے کا کیا تھا؟ جیسا اس سے پہلے جو بتایا گیا نا، یہ امت پوری بدل دی گئی۔ اب تک کیا تھا؟ اہل کتاب تھے، نصارہ تھے، مسلمان بھی تھے، ابھی ملا جلا تھا، کام ہو رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے پورا انکار کر دیا تو اب امت مسلمہ کو ٹھیٹ امامت دی گئی ہے۔ اب اگر دنیا میں کوئی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ قرآن مجید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ان کا کام ہے کہ آج دنیا میں جتنی برائیاں چل رہی ہیں ان کو روک۔ اگر ہم بھی بیٹھیں گے ہمارے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے تو قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، امن پیدا کرنا، بھائی چارہ پیدا کرنا، خود ہی مسائل کھڑے نہیں کرنا بلکہ پورے ملک کو ترقی دینا، پوری دنیا کو ترقی دینا، اپنے شہر کو ترقی دینا، نئے نئے منصوبے بنانا اور سب کو امن شانتی کے ساتھ رکھنا، یہ کام مسلمانوں کا ہے۔ اب ان کو یہاں کھڑا کر دیا گیا، یہ جو کہا گیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم، قبلے کے ساتھ ساتھ اب منصب کو کلیئر کیا گیا، اب کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، اب دنیا کو صحیح راہ راست بتانا اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ان کو اب کسی شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اب ہر ایک کا چہرہ ہے وہ کسی نہ کسی طرف تو موڑے گا ہی۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم بھلائیوں کے کام میں آگے بڑھو۔ نماز اس لیے نہیں ہے کہ نماز ہے کس لیے؟ بھلائی کرنے کے لیے۔ نماز کے لیے کیوں آتا ہے آدمی؟ کہ وہ لوگوں کے ساتھ نیک بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ آ گیا اور بعد میں ساری دنیا کا گنڈا بن رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو تم اپنا رخ جو ہے بھلائیوں کی طرف کرو، یہ مت دیکھو تھوڑا اب جیسا سفر میں ہے، سفر میں جا رہے ہیں، اب نہیں معلوم ہے ادھر کعبہ آیا ادھر، آپ کدھر بھی نماز پڑھ کے منہ کر کے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے۔ ہاں مگر جب معلوم ہو گیا آپ کو پکا کہ اب کعبہ ادھر ہے تو ادھر رخ کرنا چاہیے، مگر ریلوے میں جگہ نہیں ہے، اب ایسی نماز آپ پڑھ سکتے، ادھر پھر ہی نہیں سکتے، تو جیسا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بس میں، ٹرین میں، تو آپ کو ویسی نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس سے فرق، آپ کا رخ تو بھلائیوں کی طرف ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے پیسنجرز کو تکلیف نہ ہو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، یہ بات کا خیال آپ کو رہنا چاہیے اور ہر بھلائی کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تم سب کو جمع کرنے والا ہے، حساب ہونا ہے۔ یہ سارا حساب کتاب کے لیے معاملہ ہے، یہ جو زندگی تمہاری ایک ایک سیکنڈ کی گزر رہی ہے اس کا حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ کے پاس تمہیں بدلہ ملے گا۔ تو تم جہاں کہیں رہو گے، کہیں کہا گیا تم بڑے بڑے بروج بنا کے رہو، بہت محل مضبوط بنا کے رکھو، لیکن موت جو ہے وہاں بھی آ کے تم کو پکڑنے والی ہے۔ محلوں میں رہنے سے تم بچ نہیں سکتے، انڈر گراؤنڈ کر کے چھپ گئے تو کیا بچ جاؤ گے؟ کیا نہیں بچو گے۔ ہوا میں چلے گئے تو بچو گے کہ نہیں؟ تم جہاں کہیں ہو اللہ تم سب کو جمع کر کر لائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں کہیں سے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، کعبہ کی طرف کرو۔ مسجد حرام یعنی جہاں ہر چیز حرمت، اعزاز اس کو بخشا گیا،
تو وہاں بہت ساری چیزیں حرام ہیں، وہاں آپ کسی کو مار نہیں سکتے، آپ چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، وہاں آپ ہری ڈالی نہیں توڑ سکتے، یہ سب مسجد حرام کا جو علاقہ ہے تو اس کے اندر آپ کو اس کا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی طرف رخ کرو، کعبہ کی طرف۔ ہم کعبہ بتا رہے ہیں، مسجد حرام کو کعبہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے بالکل غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ جو بھی نیکی تم کرو گے، خدا کو جس طریقے سے یاد کرو گے تو اللہ کو معلوم ہے میرا بندہ مجھے کیسا یاد کر رہا ہے، تو اللہ غافل نہیں ہے تمہارے عمل سے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم جہاں کہیں سے نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف کرو۔ کتنی بار اللہ، یہ بہت اہم ہے کہ آدمی اب کدھر بھی رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو کعبہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ اس لیے آیتوں میں بار بار پہلے جیسی قبلہ بدلا، بار بار آیتیں لا کر ذہن نشین کرا دیا گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكَ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں ہو اسی کی طرف اپنا رخ کرو نماز کے وقت۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ صاحب یہ مسلمان بھی الگ ہیں، سب نیک کام کر رہے، مگر کچھ مسلمان ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے، کچھ مسلمان ادھر رخ کرتے، یہ کیا چل رہا ہے، ہم کو نہیں سمجھ میں آیا۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف ہی نماز پڑھتے، چاہے امریکہ کے ہو، چاہے رشیا کے ہوں، ایران کے ہوں، بھارت کے ہوں، جہاں کسی کو پشچم میں آ رہا ہے، کسی کو پورب میں آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ ساری دنیا کے لوگ پشچم کی طرف رخ کرتے ہیں، ہے نا۔ برادران وطن بھائیوں کو، ہمارے یہاں کے بھائیوں کو جو بھارتی ہیں ان کا ایسا محسوس ہوتا ہے ہم سوریہ نمسکار ادھر کرتے تو مسلمان الٹا کرتے، ایسا نہیں۔ اب مکہ امریکہ کے لوگ پورب کی طرف کرتے ہیں رخ، تو جس کی طرف رخ کرنا، جس کی طرف کعبہ جس رخ پہ آئے گا اس کو وہاں رخ کرنا پڑے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر کچھ لوگ ایسے ظالم ہیں تمہارے یہ سب کرنے کے بعد بھی تم کو نام رکھتے ہی رہیں گے، ہے نا، تمہاری برائیاں نکالتے ہی رہیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو تم ان سے مت ڈرو، تم ان کی باتوں میں مت آ جاؤ، دل شکستہ مت ہو جاؤ تم، بلکہ تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈر کے اپنا رخ قبلے کی طرف ہی کرنا چاہیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت پوری کروں۔ دیکھیے یہ قانون بہت زبردست ہے، چاہے شادی کا قانون ہو، طلاق کا قانون ہو، دودھ پلانے کا بچے کا قانون ہو، وراثت کے تقسیم کا ہو، یہ بہت اونچا ہے، اس پہ جو آدمی چلے گا کامیاب ہے، اس میں جو ڈنڈی مارا اپنی تباہی لا لی۔ اللہ کو زیادہ معلوم کہ ہم کو زیادہ معلوم، ہم کیا کریں اپنی عقل سے ڈنڈی مار رہے کہ ہم ایسا کریں گے، بلکہ تو اللہ کی جو بات مانے گا اللہ اس کو برکتوں سے نواز دے گا، اور جو نہیں کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے پکڑ لے گا۔ تو اللہ اپنی نعمت تم پہ پوری کرنا چاہتا ہے، تم کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، ہر چیز واضح کر رہا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر تم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہو گے تو اللہ یہ نعمت تم پہ پوری کرے گا۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے راستہ پا سکو، ہدایت پا سکو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکن، اور جیسے یہ کعبہ کو ہم نے بنایا ہے اسی طرح رسول بھی تو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق، اور اسی طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول اٹھایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے اٹھایا رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں پڑھ کے تم کو سناتا ہے، بالکل اللہ کی طرف سے، ورنہ کیسے معلوم ہوتا تھا یہ پورے کائنات کا خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ آیتوں کے ذریعے ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ کائنات کا رب، یہ کائنات کا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وَيُزَكِّكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، تمہاری گندگی، تمہارے اندر جو کینہ ہے، کپٹ ہے، لالچ ہے، برائیاں ہیں، یہ نکال رہا ہے ہمارا رسول، تمہارے اندر سے نکال کے تم کو اسپریچولیٹی میں آگے لا رہا ہے، تمہاری روحانی قوتوں کو، تمہاری دنیا کی ترقی کو آگے بڑھا رہا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کر رہا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے وہ تمہاری۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تم کو تعلیم دے رہا ہے کتاب اور حکمت کی۔ کتاب فرائض کو بھی کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتبہ یعنی کتاب ہے مگر وہ روزے فرض کر دیے گئے، تو تم پہ فرض کیا کیا ہے؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے نا، بچوں کی پرورش فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنا فرض، یہ سب جو جو فرائض ہیں اس نے جو ہے بتا دیے ہیں۔
اور حکمت یعنی کوئی بات حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے، ہے نا، ایسا نہیں کہ جاہلیت کے ساتھ آ رہے ہیں تو جھگڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جس کو حکمت ملی اسے بڑی دولت ملی۔ اگر آدمی کے اندر حکمت ہے نا تو وہ کہیں پیٹا نہیں جاتا، وہ حکمت سے بات کر کے نکل جاتا ہے، وہ ساری مصیبتوں میں سے نکل جاتا ہے۔ حکمت نہیں رہی، حماقت کرتا ہے، پٹ کے آ جاتا ہے نا۔ تو حماقت نہیں کرنا چاہیے، حکمت کی بات تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے تم کو نہیں معلوم تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، لوط علیہ السلام کیسے تھے، شعیب اب بھی تاریخ کے اندر ہو رہا ہے نا بھائی۔ اب یہیں کیا ہوا تھا کچھ دن پہلے، شیواجی مہاراج کا کیا ہوا تھا، اورنگزیب کا کیا ہوا تھا، کوئی پکی بات نہیں معلوم ہوتی، کوئی ہسٹری بتاتا یہ بتاتا ہے وہ بتاتا ہے، لیکن قرآن نے تو سب بتایا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے، قیامت سے پہلے بالکل ویسے اترنے والے ہیں۔ نہانے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے تو باہر نکلیں گے تو گہرے ہوئے کپڑے اور بالوں میں سے پانی ٹپکتا ہوا، ایسے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آنے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تم کو جو ہے بتائی جا رہی ہیں، پوری دنیا کی تاریخ، آخرت، سب کچھ تم کو بتایا جا رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو پس تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اپنے ہر معاملے میں، شادی کرتے وقت بھی مجھے یاد رکھو، بزنس کرتے وقت بھی مجھے یاد کرو، کھیتی کرتے وقت بھی مجھے یاد کرو، ہے نا، بدن کی صفائی کے وقت بھی مجھے یاد رکھو، جہاں تم گفتگو کر رہے ہو، تقریر کر رہے ہو، مجھے یاد رکھو، تو تم مجھے یاد رکھو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ 10 لوگوں کے اندر جو ہے نا اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ اس سے 10 گنا زیادہ لوگوں میں لیتا ہے۔ انسان اپنے بندوں میں اللہ کا نام لے رہا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے ہمارا نام لیتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، تو ہم اس کو یاد کریں گے تو وہ ہمیں یاد رکھے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو۔ اب میں نے قرآن دیا تو اس کو پڑھو، شکر کیا ہے؟ میں نے کھانا دیا کسی کو دعوت، تو وہ میرا شکر کیسے ادا کریں گے؟ کھا کے کہیں گے کیا مزے کا کھلایا صاحب آپ نے، بہت اچھا، آپ کا شکریہ، ہے نا۔ تو اللہ نے قرآن دیا تو اب اس کو پڑھو، یہ پڑھیں گے تو اللہ کی شکر گزاری ہے، نہیں کر رہے ہیں تو ناشکری۔ اللہ کے احکام اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے احکام اپنی زندگی پہ ہم نے لاگو کیے تو ہم نے شکر گزاری کی، ہم نے نہیں کیے تو یہ جو ہے ہم نے ناشکری کی۔ تو یہ باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ یہاں 18واں رکوع جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔